بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کان الناس امة واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، سو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا انبیاء کو، مبشرین خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، فی مختلفوا فیہ، اس چیز کے متعلق جس میں انہوں نے اختلاف کیا، ومختلف فیہ، اور اس چیز کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوہ، مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، بغیا بینہم، اور انہوں نے یہ اختلاف آپس میں سرکشی کرتے ہوئے کیا، فہد اللہ الذین آمنوا، سو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں ان لوگوں نے دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق کی ہدایت اللہ نے دی، بإذنہ، اپنے حکم اور اپنے اذن سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے لے کر ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے متعلق ایک حقیقت کا بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت تھے۔ ایک ہی امت تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی عقیدے پر جمع تھے، ان کا دین خالص تھا، اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیں، جو کچھ سکھایا، انہوں نے آگے لوگوں کو بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اسی پر ہی عمل پیرا تھی۔ کسی بھی جگہ پر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں کوئی شرک یا عبادت کے طریقے میں کسی بدعت کا کوئی رواج یا ارتکاب نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک ایسا رہا، 10 قرون تک، یعنی 1000 سال تک لوگ بالکل خالص دین پر رہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان کو ورغلانا شروع کیا۔ شیطان تو ہمیشہ سے ہی کوشش میں تھا، لیکن 1000 سال کی محنت کے بعد شیطان کو داؤ لگانے کا موقع ملا، اور نوح علیہ السلام کی قوم، جن میں نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، ان کے مبعوث کیے جانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور شرک میں مبتلا بھی شیطان نے ان کو کس طرح سے کیا؟ ان کی 3 نسلوں کو متواتر گمراہ کیا، اور درجہ بدرجہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اور شیطان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا سوائے چند ایک کے، ورنہ اس کی گمراہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ غیر محسوس انداز میں ایک کے بعد ایک کام کروا کے اور درجہ بدرجہ بالتدریج وہ گمراہ کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ تھے۔ سب لوگ ہی اچھے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب اور بہت عبادت کرنے والے، انتہائی مخلص، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان اس نسل کے پاس آیا جن میں یہ لوگ تھے، اور ان کو یہ کہا کہ تم کم از کم ان لوگوں کا ذکر ہی کر لیا کرو، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، ان کے جو اعمال، ان کے اخلاق، ان کو یاد کر لیا کرو آپس میں بیٹھ کر ایک جگہ پر۔ تو وہ یہ کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد جب یہ نسل گزر گئی تو دوسری نسل کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ جہاں ان لوگوں کی قبریں ہیں وہاں پر تم کبھی کبھی چلے جایا کرو، ورنہ تم تو بھول جاؤ گے کہ یہ اتنے اچھے لوگ تم میں موجود تھے،
بھول جاؤ گے تو پھر تم ان کی راہ پر نہیں چل سکو گے۔ تو تب شیطان نے ان کو ان کی مخصوص جگہوں پر یا ان کی قبروں پر بٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تیسری نسل کے پاس وہ آیا اور کہا کہ دیکھو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہاری معلومات ہیں، جو تم جس طرح سے یاد کرتے ہو، وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے چیز۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی مورتیاں بنا لو۔ اب یہ لوگ دنیا سے تو جا چکے ہیں، واپس آ نہیں سکتے، تو تم ایسا کرو کہ ان بت بنا کر پتھر سے ویسے ہی ان کو ایک شکل دے دو، صرف اس وجہ سے کہ تم ان کو یاد رکھ سکو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، نہ یہ کہا کہ یہ اللہ کے سوا تم ان کو پوجو، نہ ان کے ذہن میں یہ تھا، نہ ہی ان کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا۔ وہ عقیدت میں تھے، اور عقیدت میں انہوں نے مورتیاں بنا لیں، اور اس کے بعد پھر آگے کی جو نسلیں آئیں انہوں نے انہی کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہی کو ہی پوجنا شروع کر دیا، انہی سے مدد مانگنا شروع کر دیا، اور شرک کی ابتدا ہو گئی۔ جب شرک کی ابتدا ہوئی تو تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلا رسول کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو۔ یہ حدیث میں بھی آیا، اور اس کا سبب یہ ہے۔ اس لیے ایک اعتراض ہے جو لوگ زیادہ تر کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یا جن کی سلفی دعوت ہے، ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ اجتماع ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے جمع ہونا ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، بس ان کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اصل میں اس میں خیر بہت ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ رضی اللہ عنہم سے اب شروع ہو جائیے، تابعین، تبع تابعین، وہ ہمیشہ اس بات کے متعلق چوکنا رہتے تھے، رحمک اللہ، ہمیشہ چوکنا رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسی کسی بھی بات کو انتہائی ناپسند کرتے تھے جس کا کوئی وجود، کوئی تصور، یا جس کی کوئی خاص شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتائی اور سکھائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کاٹ دیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے قریب یا جس کے نیچے بیعت رضوان لی تھی جب آپ مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو تب آپ نے کہا تھا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے یا اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو سب نے وہ بیعت کی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اتنی بہترین اور اعلیٰ وہ بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا یاد اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تھا بیعت کرتے ہوئے، اور اللہ کا ہاتھ ان پر تھا، اور اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی، اس لیے اس کو بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے، رضامندی والی بیعت، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو لوگوں نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، ان کے بعد جو تابعین آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا، اکھاڑ دیا وہاں سے۔ چلو کہ آج تم لوگ یہ کر رہے ہو، کل دوبارہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ عقیدت میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر اس طرح معاملہ وہی شروع ہو جائے گا جو نوح علیہ السلام نے جس طرح سے کیا۔ تو اس لیے کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، لیکن اہل علم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی اہل علم صرف اس وجہ سے کسی چیز سے روک دیتے ہیں کہ اس جائز چیز کا نتیجہ یا انجام کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ خیر کی بات ہے، اور یہ کتنی بہترین بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم نہ کریں، یا جس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ ایک آپ نے کام نہیں کیا، ایک یہ ہے کہ آپ نے کام کیا تو نہیں، لیکن اس کی کوئی اصل ملتی ہے، کوئی دلیل ملتی ہے، اور کوئی نہ کوئی بات سمجھ آتی ہے، اور یہ بتائے گا کون؟ یہ علماء فیصلہ کریں گے، دوسرے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب دوسرے لوگ اس طرح کی باتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تب پھر گمراہی ہی گمراہی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ اپنے معاشرے میں اچھی طرح مشاہدہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینیں گے نہیں کہ ان کے دلوں سے اللہ نکال لیں، علم ایسے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کہ علماء اٹھتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو صورتحال آئے گی وہ یہ ہوگی، یعنی یہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ نہیں ہوگا، کسی ایک علاقے میں، ایک خاندان میں، ایک فیملی میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں یہ ہو سکتا ہے، علماء نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا امیر، ذمہ دار، اپنا دینی پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے۔ اب جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نہ قرآن کا پتہ ہو، نہ حدیث کا پتہ ہو، نہ اس کو یہ پتہ کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہیں، سمجھتے کیسے ہیں، نہ حدیث کا پتہ ہو، پڑھنا تک نہ آتا ہو۔ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امیر بنا لیں گے، پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے، فافتوا، اور وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ اس لیے اہل علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سند اس لیے بنایا ہمیشہ کے لیے، قرآن میں کی زبان میں، قرآن کی تعلیمات میں، حدیث کی تعلیمات میں، اس لیے سند بنایا گیا کہ وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو اس لیے اہل علم ہمیشہ اس بارے میں چوکنا رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی ایسی بات کی طرف، کوئی ایسی چیز کی اجازت نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے نتیجہ غلط نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ کیسے لوگ ایک ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو جب مبعوث کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے آ کر سب کچھ واضح کر دیا، تو پھر ایک گروہ نے دوبارہ پھر مخالفت کی آیات آ جانے کے بعد۔ کیوں مخالفت کی؟ صرف ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، نہیں، بات سمجھ آ گئی لیکن میں نے ماننا نہیں ہے۔ میں نے کیوں نہیں ماننا؟ میرا قبیلہ، میری جماعت، میرا گروہ اس طرف ہے، میں نہیں مانوں گا۔ یہ ہے اصل گمراہی۔ پہلی چیز کو کہتے ہیں جہالت، جب علم نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں سرکشی۔ علم آ جانے کے بعد جو مخالفت ہوتی ہے اس کو بغاوت اور سرکشی کا نام دیا جاتا ہے۔ علم جب تک نہیں ہے اس کو جہالت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی تعریف ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایک عقیدے، ایک منہج اور راستے پر ہوں ان کو بھی امت کہا جاتا ہے، گروہ۔ اور ایک امت کا معنی یہ ہے کہ ایک نبی کے آنے کے بعد جو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے وہ سارے امت ہوں گے۔ جیسے ابھی تمام لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت کی دو اقسام ہیں۔ اس سلسلے میں امت کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں امت دعویٰ اور ایک کو کہتے ہیں امت اجابہ۔ امت دعویٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، اسلام قبول ہی نہیں کیا، ان کو کہتے ہیں امت دعویٰ، ان کو ہم دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک ہے امت اجابہ، اجابہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا، اب ان میں اور کمیاں کوتاہیاں، یعنی وہ سب لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ آگے پھر وہ جیسے بھی ہیں۔ تو یہ دو قسم ہیں امت، تو ہیں یہ پوری کی پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس میں وہ 73 فرقوں والی حدیث ہے جس میں بنیں گے وہ امت اجابہ ہے، جنہوں نے قبول کر لیا۔ خیر، تو لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیجنے کے بعد انبیاء کیا کرتے؟ نصیحت کا انداز دو طرح سے رہا۔ جس نے اس نصیحت کے انداز کو چھوڑا وہ انبیاء کے راستے پر نہیں چل رہا دعوت میں۔ کون سا نصیحت کا انداز تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ خوشخبریاں دیتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ڈراتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ نہیں، ڈرانا تو ہے ہی نہیں، نہ خوشخبریاں سناؤ، اور خوشخبریاں کیسے سناؤ؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناؤ۔ یہ کہو گے تو آپ کو 49 کروڑ نیکیوں کا ثواب ملے گا، وہ 49 کروڑ نیکیاں ایسے ملیں گی کہ جنت میں ایک پرندہ ہوگا، اس پرندے کے 50 کروڑ منہ ہوں گے، اور ہر منہ کے اندر ایک موتی ہوگا، وہ موتی آپ کو ملے گا۔ اس طرح کی عجیب و غریب خرافات لوگوں نے گھڑی کہ لوگوں کو بس خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ نہیں، عذاب کی آیات نہ سناؤ۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف لوگوں کو اسی پر رکھا، جہنم جہنم جہنم، یہ کرو گے تو جہنم، یہ کرو گے تو جہنم۔ یہ دونوں راستے ہی درست نہیں ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ، یعنی الگ الگ دونوں راستوں پر چلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ اہل علم اور دعات کریں گے کس موقع پر خوشخبری کی بات کرنی ہے، کس موقع پر ڈرانے والی بات کرنی ہے۔ انبیاء سب سے بہترین داعی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں انداز سکھائے، خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ یرحمک اللہ۔ اب وہ خوشخبری سنانا اور ڈرانا کس کے ذریعے سے ہوگا؟ لوگوں کے واقعات، لوگوں کی باتیں نہیں، اس کے ذریعے سے نہیں۔ انزل معہم الکتاب بالحق، حق کہاں سے ملے گا؟ الکتاب سے ملے گا۔ اور کتاب کیا چیز ہے؟ جو اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل کی، وہ بے شک اللہ کی کلام کتاب کی صورت میں ہو یا انبیاء کی حدیث کی صورت میں ہو۔ تو اللہ نے وہ کتاب حق کے ساتھ اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ انبیاء کر سکیں۔ اب اس کے بعد کہ جب حق آ گیا لوگوں کے پاس، کتاب آ گئی، تو انہوں نے آپس میں سرکشی کرتے ہوئے واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود سرکشی کی۔ یہ شروع دوسرے انبیاء کے سلسلے میں بھی یہ ہوتا رہا کہ آیات واضح آ جانے کے بعد، معجزات مل جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں نے بالکل واضح اقرار کر لینے کے بعد کہ واقعی یہ وہی رسول اور نبی ہے جس کی بات تورات میں ہمیں بتائی گئی، انجیل میں جس کا بتایا گیا، یہ بالکل وہی نبی ہے۔ اب کرنا کیا؟ نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر دیا، ہم تو بنی
اسحاق میں تلاش کر رہے تھے، یہاں آنا چاہیے تھا، وہاں کیوں گیا؟ یہ ہے بغیم بینہم۔ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اپنی انا، اپنے قبیلے، اپنے فرقے، اپنے گروہ خاندان کی وجہ سے بغاوت کر دینا، نہ ماننا، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کی ہدایت نصیب کی۔ ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرتے ہیں، اور ایمان کا سب سے بنیادی جز ہے علم۔ علم نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ جس کو علم ہو گیا اس کو صراط مستقیم مل گئی۔ اس لیے سب سے پہلی آیت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس معاشرے میں اس جگہ پہ نازل کی جہاں پہ شرک بھی ہو رہا تھا، برائی بھی ہو رہی تھی، قتل بھی ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا نازل کیا؟ اقرأ، پڑھنا شروع کرو۔ علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک دعا پڑھتے تھے، دعائے استفتاح، نماز شروع کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک اللہم باعث بینی، تو آپ پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، کہ اللہ جس میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں آپ اس میں مجھے حق کی طرف میری رہنمائی کریں، اور آپ ہی حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس دعا کا بڑی تاثیر ہے اس کی، خاص طور پہ اختلافات کی صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قویم اور سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی اور بڑی ہی قیمتی یہ دعا ہے اور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب کریں، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسی راہ پر ہمیں چلائیں، اور اسی راہ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں، جبکہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔